وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا۔ قانون کے دائرے میں آئیں گے استقبال ہے، اگر ڈر اور خوف کو بنیاد بنا کر کے آئیں گے تو پھر اس کا وروධ کیا جائے گا۔ دہشت گردی کے خلاف تو سب سے پہلے ہم نے فیصلہ لیا، اگر ڈر اور خوف دکھلا کر کے سروے کرایا جا رہا ہے تو مناسب نہیں، سڑک پہ نہیں جائیں گے، ابھی ہم حکومت سے بات چیت کریں گے۔ مدرسوں کے سروے کو لے کر اس وقت جمعیت علماء ہند میں ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے۔ میرے ساتھ مولانا حکیم الدین قاسمی صاحب موجود ہیں۔ قاسمی صاحب، مدرسوں کو لے کر سروے کرانے کی بات کی جا رہی ہے، مدرسوں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، جمعیت کا کیا اسٹینڈ ہے؟ دیکھیے، آج ہمارے یہاں جمعیت علماء ہند کے دفتر میں صوبے اتر پردیش کے چند منتخب بڑے مدارس کے ذمہ داروں کو جمع کیا گیا، اور یہ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کے مشورے سے آج کی میٹنگ بہت شارٹ نوٹس پہ 2-3 دن کا وقت تھا، اور اس میں سب تیاریاں بھی کی گئیں، جمع بھی کیا گیا، اور جو ان کو جو سوال جواب ہے اس سے بھی ان کو آشنا کرایا گیا تاکہ پوری طرح سے واقف ہو جائیں۔ اور اس میں آج کے اس پروگرام میں 2-3 چیزیں طے کی گئی ہیں۔ ایک بڑی کمیٹی ہائی لیول کی بنائی گئی ہے جس میں دونوں دارالعلوم اور دونوں جمعیت علماء کے بڑے ذمہ دار، ندوۃ العلماء کے ذمہ دار، ہم سب لوگ اس میں شریک ہیں۔ روزانہ اس کا جائزہ لیں گے، اس کی نگرانی کریں گے، اور کہیں کسی طرح کوئی رکاوٹ آئے گی تو اس کو بھی دیکھیں گے۔ پھر اسی طرح سے ہم نے مدارس سے گزارش کی ہے کہ اگر کہیں کوئی کمزوری ہے تو ہم اس کو بھی درست کر لیں، اور گورنمنٹ کی طرف سے جو اس وقت سروے کا عمل شروع ہو رہا ہے، اگر ڈر اور خوف دکھلا کر کے سروے کرایا جا رہا ہے تو مناسب نہیں ہے۔ مدارس ہمارے اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، مدرسوں کا ایک بڑا کردار رہا اس ملک کی آزادی میں، اور ایک ایسے بڑے طبقے کو جو سماج میں ان پڑھ تھا اور وہ بیچارے پڑھ نہیں سکتے تھے، ان کو یہاں لا کر کے تعلیم یافتہ بنایا گیا۔ تو ان کا، اور ہم اس ملک کے شہری ہیں، حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کا ہر طرح سے حفاظت کرے اور ان کا انتظام کرے۔ ڈر کی بات آپ کر رہے ہیں، خوف کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بتائیے، بلڈوزر تو اسم میں لے جا کر مدرسے پر کھڑا کر دیا گیا اور چلا دیا گیا، تو اب بھی آپ کو کوئی گنجائش لگتی ہے کہ ڈر نہیں پھیلایا جا رہا؟ اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں، قانون کے دائرے میں آئیں گے استقبال ہے، اگر ڈر اور خوف کو بنیاد بنا کر کے آئیں گے تو پھر اس کا وروධ کیا جائے گا۔ اور قانون نے کس پرکار سے وروධ؟ میں بتا رہا ہوں، قانون نے جو ہمیں حقوق دیے ہیں اس کے وروධ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، وہ اس کو وقت آنے پہ اختیار کریں گے اور پھر آپ کو بتلائیں گے۔ پردرشن ہے اس کا طریقہ، تو سڑک پر اتر طریقے نہیں، سڑک پہ نہیں جائیں گے، ابھی ہم حکومت سے بات چیت کریں گے، ہم حکومتوں سے ملیں گے۔ طے ہوا ہے کہ بات چیت؟ یہ طے ہوا ہے، حکومت سے بات چیت کریں گے۔ اچھا، کیا آپ کو کورٹ میں بھی جائیں گے؟ کورٹ میں بھی جائیں گے، وہ بھی ایک آپشن ہے۔ تو بہتر تو آپ کورٹ جانا جی کورٹ میں جائیں گے، اور بہت سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اسے بھی دیکھا جائے گا۔ ایک چیز اور آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں قاسمی صاحب، جس طرح سے یہ ثابت کرنے کی ایک کوشش تو ہو رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس وقت مدرسے جو ہیں وہ دیش کے لیے ایک بڑا نقصان ہے، کیونکہ پہلے مسجدوں کے سروے کی بات آ رہی تھی، گیان واپی کا سروے آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے بعد اب مدرسوں کی بات سامنے آ گئی اور لنک جوڑا جا رہا ہے کہ یہاں سے آتنکواد پنپتا ہے، آپ لوگ جو شکشا دیتے ہیں وہ آتنکواد کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ باتیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں، یہ کھلی بات ہے۔ دیکھیے، یہ کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ ہم نے جو بھی آپ سے کہا ہے کہ ہم حکومت سے مل کر کے بات چیت کریں گے اور وہ ہم سے بات چیت کریں، جس طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، جس کو ابھی آپ نے ذکر کیا، دہشت گردی کے خلاف تو سب سے پہلے ہم نے فیصلہ لیا۔ 2008 میں کئی ہزار علماء نے حیدرآباد کے جمعیت علماء کے اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف اس فتوے کا اعلان کیا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کوئی کہیں سے آ گیا ہو، کسی اور نام سے کہیں آیا ہو اور مدرسے کے نام سے مدرسے میں داخل ہو گیا ہو، اگر ایسا کوئی آدمی ملتا ہے اور آپ کی سمجھ میں آتا ہے، ہم آپ کے حوالے کریں گے اسے، اس کا کوئی ہم سپورٹ کرنے والے نہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اب مسلمان جو ہے وہ متحد ہو کر سامنے آئیں گے مدرسوں کو بچانے کے لیے؟ دیکھیے، اس میں اتحاد تو ہے ہی ہے، دین کا تحفظ ہے، تو سب لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اس میں کھڑے ہوں گے، اور جو لوگ جن سے وابستہ ہیں، مثال کے طور پہ جو لوگ دارالعلوم دیوبند سے وابستہ ہیں، جو لوگ ندوے سے وابستہ ہیں، جو لوگ کسی اور بڑے ادارے سے وابستہ ہیں، تو ان کی وابستگی ان کے ساتھ رہنی چاہیے، اور اپنے اپنے پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کر کے وہ لڑائی لڑے۔ دارالعلوم دیوبند تو ہندووادی جو سنگٹھن ہیں ان کی نظروں میں پہلے سے ہی کھٹکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ بات کر لیجئے اگر نرسنگانند سرسوتی جیسے لوگوں کی، تو انہوں نے تو دارالعلوم دیوبند پر پورا نشانہ ساتھ دیا تھا، بم گرانے کی بات کر رہے ہیں۔ پھر ایسے چند سرفرے لوگوں کی آپ بات نہ کریں،
دارالعلوم دیوبند کو دنیا محبت کی نظر سے دیکھتی ہے، ہمارا ملک بھی دیکھتا ہے۔ ہمارے ملک کے سب سے پہلے راشٹرپتی نے دارالعلوم دیوبند کے سفر کیا، اور جو انہوں نے اس وقت وہاں تحریر کی وہ بھی آپ دیکھیے۔ تو دارالعلوم نے تو صرف ملک کو بنانے اور ملک کی حفاظت کے لیے ہمیشہ ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے، جس کا پہلا نام ہے مولانا محمود حسن دیوبندی، جو مالٹا کے جیل میں رہے۔ پھر ان کے شاگردوں نے مولانا حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ سے لے کر کے مولانا اسد مدنی تک، مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سوہاروی، اور آج تک ہر اس عمل کو اختیار کر رہے ہیں جس سے ملک کا تحفظ ہو اور ہمارے ملک کی شان بڑھے۔ اس میں دارالعلوم دیوبند کا بڑا کردار رہا ہے۔ ایک آخری سوال آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کے لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے ابھی، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ سرفرے لوگوں کی بات نہ کی جائے، تو کیا حکومت کو یہ سرفرے لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں، یا حکومت مدرسوں کی تاریخ سے واقف نہیں ہے، یا حکومت مسلمانوں کی قربانیوں سے واقف نہیں ہے جو اس طرح کے عمل انجام دیے جا رہے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، اور اگر آپ ملاقات کرتے ہیں تو ان کی طرف کس طرح سے توجہ لائیں گے حکومت کی؟ دیکھیے، مدرسوں کی تاریخ اور خدمات سے حکومتیں اچھی طرح سے واقف ہیں۔ ان کے اپنے پولیٹیکل مسائل ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کو الجھا کر کے رکھا جائے، تو اس وجہ سے اس طرح کے ایشوز کھڑا کر رہے ہیں تاکہ لوگ اسی میں الجھے رہیں اور ہم آنے والے دنوں میں الیکشن لڑتے رہیں اور کامیاب ہوتے رہیں۔ تو اس سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ جو مدرسوں کے حوالے سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، ان غلط فہمیوں کو ہم ابھی بھی صاف کرنے کے لیے تیار ہیں، کل بھی تھے اور آئندہ بھی رہیں گے۔ ہم آپ کا استقبال کریں گے، آپ آئیے، اور پوری طرح سے ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چلیے، شکریہ قاسمی صاحب بات چیت کرنے کے لیے۔ مولانا حکیم الدین قاسمی ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ مدرسوں کی جو تاریخ ہے اس سے سرکار پوری طرح سے واقف ہے، لیکن جو سیاست ہے اس دور کی وہ سرکار کو قدم اٹھانے سے روک رہی ہے، کیونکہ اگر صحیح بات کر لی جائے گی تو کہیں نہ کہیں آنے والے چناؤ میں نقصان پہنچے گا۔ وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا۔